بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بیسک باتیں جو ہم سب کو جاننا چاہیے۔ ہم جس قدر بد نظری میں آگے بڑھ رہے ہیں نا، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، چاہے موبائل فون میں ہو، چاہے پھر کہیں سفر کرتے ہوں، چاہے بد نظری جسے بولتے ہیں، غیر محرموں پر نظر رکھنا، یعنی جما دینا، اپنی نظر کو جمانا، یعنی چاہے میٹرو میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، گھر کے باہر ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، جبکہ حیا تو سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60-70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ ہم یہ حدیث کئی جگہ پر بیان کی ہیں، بضع و ستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا تو سب سے لارج نمبر کا ایمان کے درجے میں سب سے لارج نمبر پر آتا ہے۔ تو ہم پھر کیوں اتنا بے حیا بنتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں تو جگہ جگہ پر بد نظری کے بارے میں، حیا یعنی مومنوں سے، مسلمانوں سے، یعنی فحاشی کے بارے میں کہ تم ادھر نہ جاؤ، تم اس سے بچو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مومنوں سے، قل للمؤمنین، اے نبی مومنوں سے کہہ دیں، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ کہیں زیادہ پاکیزہ چیز ہے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، تم جو چیز کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے خبر ہے، باخبر ہے وہ چیز، خبیر بما یصنعون، جو چیز ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تو ہم سے باخبر ہے، ہم جو چیز کر رہے ہیں اپنے دلوں میں، چاہے ہم جو چیز سوچیں، چاہے دماغ میں سوچیں، چاہے جو چیز کریں۔ تو یہ بد نظری ہمارے اندر کیوں اتنا پھیل رہی ہے؟ سورۃ النور کی آیت ہے یہ۔ سورۃ النور ہی میں اللہ تعالیٰ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بے راہ روی ہے، یعنی وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے کیا ہی، اللہ تو جگہ جگہ پر، ایک جگہ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جہاں پر حرام کردہ چیز 5 چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ آپ سورۃ الانعام 151 نمبر کی ضرور پڑھیں، یہ علم فرض ہے، ہر کسی کو سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی، چاہے انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ہو، چاہے سیکریٹ ہو، چاہے کھلم کھلا ہو، اوپن ہو، آپ فواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ ایمورلٹی جس کو کہتے ہیں کہ فاحش، یعنی کچھ بھی ایسی غیر حرکت، یعنی اللہ نے جو چیز حرام کیا ہے۔ تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ نے یہ ساری چیزیں جو ایمورلٹی ہے، فواحش ہے، جتنی بھی ایڈکشن ٹائپ پہ ہو، چاہے جتنی اللہ نے حرام کر دیا، تو بس ہمیں رک جانا ہے۔ کس کے لیے رکنا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے رکنا ہے۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ نظر کی کیسی حفاظت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ایک نظر تو معاف ہے، لیکن دوسرا نظر آپ جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ یا علی، ایک نظر پڑ جانے پر اپنی نظر کو نیچے رکھ لو، یعنی دوسری نظر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حدیثوں میں بھی آتا ہے۔ اور حلاوت الایمان، ایمان کو، سویٹنس آف ایمان، یعنی حلاوت الایمان کو اس لیول تک لے جانے کے لیے، یعنی اپنی عبادت میں من لگانے کے لیے اور گھروں میں برکت پیدا کرنے کے لیے، یا پھر بہت چیزیں فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی عبادت میں دل لگتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے نا، حشر میں سرخرو ہونا ہے نا، تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی نظر کو جھکا دے، اللہ تعالیٰ اس کے عبادت میں دل لگا دیتا ہے، یعنی برکت پیدا کر دے گا، نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گا، اچھی کامیں ملنا شروع ہو جائے گا، برکت ہی برکت ہو جائے گا اس کی زندگی میں، یعنی خوش و خرم زندگی، خوشحال زندگی ہو جائے گا۔ تو یہ تو بد نظری، یعنی نظر کی حفاظت کرنے پر اللہ نے بہت سارے اجر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علم سیکھیں گے نا تو عمل میں آئے گا۔ علم ہی نہیں رہے گا کہ اللہ نے کیا چیز حرام کیا ہے، کیا چیز منع کیا ہے، کدھر نہیں جانا ہے، کدھر جانا ہے، تو پھر تو ہم وہی چیز کرتے رہیں، چاہے بس میں رہیں، چاہے میٹرو میں رہیں، چاہے کہیں پہ بھی رہیں، اپنی یعنی اگر حیا ہی اگر اپنے دلوں سے نکال دیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ تم جو چاہے پھر کرو، اگر حیا ہی نہیں ہے تو تم جو چاہو کرو۔
اور اللہ نے تو کئی جگہ پر قرآن میں جگہ جگہ پر بیان کیا ہے کہ جتنی بھی یہ شیطانی کام ہے، فواحش کام، جتنی بھی بے حیائی کے کامیں ہیں، جتنی بھی غیر محرم، اللہ نے قرآن لفافی تو نہیں کرتا، قرآن غیر محرم و محرم کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ بہت جگہ پر بتایا ہے کہ کون غیر محرم ہے کون محرم ہے۔ تو غیر محرم کو کیوں دیکھنا؟ وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کا بھائی ہے، تو ہم کیوں ادھر نظر رکھیں؟ اپنی نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے، تو اگلا بھی تو یہی چاہتا ہے، اور اللہ سب سے پہلے تو اللہ چاہتا ہے کہ تم کسی اپنی انسانیت کو برقرار رکھو، عفت و پاک دامنی کو برقرار رکھو، باوقاری اور غیرت مندی تیرے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تو سب سے پہلے چاہتا ہے، اور شیطان کے ہتھ گنڈے میں سب سے پہلا ہتھ گنڈا کیا ہے کہ فقر و فاقہ کی دعوت دیتا ہے اور فحاشی کا دعوت دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فقر یعنی فقیری کی وعدہ ہے شیطان کا کہ اللہ کی طرف نہ جانا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے شیطان۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ تو مغفرت، اللہ سے جو معافی مانگتا ہے، اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور تمہاری گناہوں کو مٹانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ اور وہ ذات بہت بڑی عالی شان ہے، بہت بابرکت والی ذات ہے۔ تو جو اس کی طرف پلٹتا ہے، جو توبہ کرتا ہے یہ ساری چیزوں سے، تو اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توابین سے یعنی بہت توبہ کرنے والے سے، بہت کثرت سے توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور بہت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے۔ تو یہ اور بھی جگہ جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ سنت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے، بہت حیا کرنے والے تھے، اور ہمیں اطاعت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، یعنی سورۃ آل عمران کی آیت ہے یہ۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم پیروی کرو گے تو تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، بشارت ہے تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کیا بشارت اللہ! اور ایک جگہ پر تو آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ کر چکا اللہ کی اطاعت۔ تو ہمیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ ہم کیوں بے حیائی کریں؟ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جا کر اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ ہم کسی کے بندے ہیں، ہمیں اپنی ان ہاتھوں سے ہم نے کیا کیا، ان آنکھوں سے ہم نے کیا کیا، ان زبان سے ہم نے کیا کیا۔ اللہ نے پیر دیا، صلاحیت دی، جوانی دی، طاقت دیا، تو اس کو کہاں پر استعمال کیا؟ ہدایت اللہ سے مانگنا، یہی تو ہدایت ہے کہ اللہ سے ہم ہدایت مانگے۔ طاقت ہے تو ہمیں ہدایت چاہیے، ہدایت نہیں رہے گا تو پھر یہ طاقت گمراہی اور ضلالت کی طرف، جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو یہی چھوٹی موٹی نصیحت ہے جو میرے دلوں میں ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں کی طرف بچا دیتا ہے۔ علم سیکھیں، علم سیکھنے سے ہی یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی، ورنہ پھر ہم تو بے حیا بن جائیں گے۔ ہمارے اندر اللہ ایمان نہ رہے گا، اللہ آخرت پر یقین نہ رہے گا، تو پھر تو ہم بے حیائی بنیں گے، چاہے لاکھ اپنی سوچ میں الگ چیز پیدا کر لیں۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، ایمان میں آخرت ہے کہ ہم کسی کے بندے جا کر ایک ایک چیز کا حساب دہی کرنا ہے۔ یہ یقین آ جائے گا نا تو ہم کبھی بھی بد نظری نہیں کریں گے، ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں گے، اپنی اندر تواضع اختیار کریں گے اللہ کے لیے، اپنے اندر تقوی اختیار کریں گے، بچیں گے ان سارے گناہوں سے اللہ کے لیے۔ تو یہ ساری چیز پر اللہ نے بشارت بھی رکھی ہے، ایسا نہیں کہ بشارت نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں۔ بد نظری ہمارے اندر پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے، اتنا پھیل رہی ہے اور اتنا بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اور موبائل فون کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو موبائل فون استعمال کرنی ہے، لیکن صحیح استعمال کرنا ہے اور غلط استعمال سے بچنا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کو کہا ہے، اور اس کے بہت فوائد